سے قرآن حکیم کو پکڑیں، باوضو ہو کے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، باقی کتابوں سے اوپر رکھیں، ان کے جانب پاؤں نہ بڑھائیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کئی لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے زمین پہ رکھ دیں گے اور ادھر ہی پاؤں کر دیں گے، یا مساجد کے اندر سامنے رحل پہ قرآن سجے میں ہے جو بالکل زمین کے ساتھ ملے ہوئے، 1 انچ 2 انچ زمین سے اوپر پھٹا ہے، اس پہ قرآن رکھے ہوئے، اب یہ بیٹھا ہے ٹانگیں سیدھی کر کے قرآن کی طرف کر کے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اللہ کے کلام کا ادب کریں، لوگ اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ایسے سمجھتے جیسے عام کتاب ہے، انگلش کا کتاب اوپر پڑی ہے، قرآن حکیم نیچے پڑا ہے، فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرے۔ کتاب و سنت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کو اپنائیں، اللہ کی کتاب کا ادب اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور جو شخص یہ کہے کہ قرآن و حدیث ٹھیک ہے لیکن یہ اس دور کے لیے آیا تھا، آج اس کے اندر دین کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، یا قیاس اور اصولی قوانین جو لوگوں نے بنائے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کتاب و سنت سے بہتر ہیں، یا انگریزی قوانین جو بنائے ہیں، یا پارلیمنٹ جو منظور کرتا ہے، وہ قوانین آج کے دور میں قرآن اور حدیث سے زیادہ بہتر ہے۔ یا قرآن حدیث کو مانتے تو ہیں جی، بالکل حلف بھی اٹھاتے ہیں، قسم بھی اٹھاتے ہیں، سر پہ بھی رکھتے ہیں، چوری ہو جائے فیصلہ بھی کرواتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہے کہ قرآن و حدیث کو آج لاگو کیا جائے تو آج کے دور میں قرآن و حدیث کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد کریں میرے جملے کو، جو یہ کہے قرآن و حدیث آج کے دور میں کنڈم ہو گئے، یا قرآن و حدیث میں جو حدود کا نظام ہے وہ کنڈم ہو گیا، یا قرآن و حدیث میں جو سود کے خلاف باتیں ہیں وہ آج کے دور میں لاگو نہیں ہو سکتی، ایسا قول رکھنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسی بات کہنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے، وہ نماز پڑھے تو تب بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے، رسول اللہ کی توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ شریعت اتاری ہے قیامت کی دیواروں تک، کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، پیارے نبی نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ہے تو ٹھیک، لیکن آج کے دور میں لاگو کرنے کے لیے 73 کا آئین سب سے بہتر ہے، قرآن و حدیث نہیں۔ اسی طرح عمل صالح کے نفع بخش ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کی موت صحیح عقیدے پر آئے اور وہ ایمان کی حالت میں مرے، کیونکہ اگر مرتے ہوئے وہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، کفریہ کلام کہتے ہوئے مر گیا تو زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، پلٹ جائیں، ارتداد کے شکار ہو جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی سب کے سب، اخروی دنیاوی اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے جہنمی ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ بالخیر ہوا، حسن خاتمہ ہوا، ایمان پہ موت ہوئی تو وہ اعمال اللہ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ لہذا ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نفاق سے بچے، فتنوں سے بچے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ ایک دعا یاد کرے اور اس دعا کو کثرت سے اپنی زبان پہ رکھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ یہ دعا بھی انسان کی زبان پہ رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد تو نے ہمیں توحید کے راستے پہ چلایا، نماز کے راستے پہ چلایا، ایمان کے راستے پہ چلایا، تیری دی ہوئی توفیق تھی، اب ہمارے دل کو واپس کفر کی طرف نہ پلٹ دینا، اپنی طرف سے ہمیں رحمت کا ہمارے ساتھ ماجرا کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھے اچھا عمل کرے تو اللہ کے کرم اور شان کے لائق ہے کہ وہ اس اچھے عمل کو قبول کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ مالک کا فرمان سنیے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد کر رہا ہو یا عورت، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک کا وعدہ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نیک کاموں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔